السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آرٹیکل وائس میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے آرٹیکل لے کر آغاز کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے جمعرات کے کالم سے۔ یہ کل غلطی سے رہ گیا تھا تو آج اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے نہ کریں نہ حساب دیں۔ جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ میں اب باقی زندگی مرضی سے اٹھوں گا، اخبار پڑھوں گا، واک کروں گا، نمازیں پوری کروں گا، دوستوں سے گپ لگاؤں گا، شام کو جم جاؤں گا، کتابیں پڑھوں گا اور سو جاؤں گا، میں فلمیں بھی دیکھوں گا اور ملک ملک بھی پھروں گا۔ اور بس وہ خاموش ہو گئے۔ کمرے میں ذرا سی حدت تھی، شاید کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے باہر جا رہی تھی اور گرم تھپیڑے اندر آ رہے تھے، لیکن وہ بے پرواہ ہو کر مسلسل بول رہے تھے۔ وہ سیلف میڈ بزنس مین ہیں۔ 10 سال کی عمر میں کام شروع کیا، 50 سال محنت کی اور ملک کے 500 بڑے صنعت کاروں میں شامل ہو گئے۔ وہ اب ملک کے حالات کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے الٹا پریشان کر دیا۔ وہ بولے میں اب باقی زندگی کام نہیں کروں گا، بیٹے ملک سے باہر ہیں، وہ وہاں کام کریں گے۔ بیٹیاں اور داماد امریکہ اور اسپین میں ہیں اور وہ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اور میری بیوی رہ گئے ہیں، ہمارے لیے کرائے کافی ہیں۔ ہم سردیوں میں پاکستان آئیں گے اور گرمیوں میں باہر چلے جائیں گے، اور بس۔ وہ سانس لینے کے لیے رک گئے۔ میں نے عرض کیا لیکن آپ تو فرمایا کرتے تھے کام خدمت ہے، ہم جیسے لوگ کام کریں گے تو ملک چلے گا، عوام کو روزگار ملے گا اور ریاست کے پاس پیسہ آئے گا، مگر اب آپ ہی ہمت ہار گئے ہیں شیخ صاحب نے لمبی سانس لی اور بولے میں بیوپاری ہوں، میں ٹیپو سلطان نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے شیر دن کی ایک زندگی کی توقع نہ کریں۔ آپ مجھے عزت، سپیس اور گروتھ کا موقع دیں گے تو میں کام کر سکوں گا، ورنہ دوسری صورت میں میرے پاس بے شمار آپشن ہیں۔ وہ رکے اور بولے مثلا دنیا کے ہر ایک ملک میں $1 ملین کا ایک مالک شخص امیر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اگر زندگی میں 17-18 کروڑ روپے کما لیے ہیں اور آپ فضول خرچ اور بے وقوف نہیں ہیں تو پھر آپ اس رقم سے بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ آدھی رقم سے کمرشل پراپرٹی بنا لیں، آپ کو کرایہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ باقی آدھی رقم سٹاک ایکسچینج اور شارٹ ٹرم سرمایہ کاری کے لیے وقف کر دیں اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مطمئن زندگی گزاریں۔ نہ ہڑتالوں کا خوف، نہ ملازمین کی بک بک، نہ بجلی اور گیس کے بل، نہ را میٹیریل کی درآمد، نہ مال کی ایکسپورٹ کا ایشو، نہ ماحولیاتی انسپیکٹر کا خوف، نہ FBR اور نیب کا ڈر۔ اپنی مرضی سے سوئیں اور اپنی مرضی سے جاگیں۔ ہمارے پاس دوسرا آپشن نقل مکانی کا ہے۔ آپ $1 ملین امریکہ، کینیڈا، برطانیہ یا یورپ کے کسی ملک میں منتقل کر دیں، یا آپ کو فوراً نیشنلٹی دے دیں گے۔ آپ $2 لاکھ کا مکان لیں اور $8 لاکھ سے پراپرٹی، شیئرز یا دکانیں خرید لیں اور مزے سے زندگی گزاریں۔ حکومت آپ کو مفت علاج کی 5 سٹار سہولت بھی دے گی، بچوں کو تعلیم بھی اور لٹنے برباد ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سہولت اب سعودی عرب اور UAE میں بھی دے رہا ہے۔ آپ اپنا پیسہ وہاں بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا آپشن کاروبار کی شفٹنگ ہے۔ پوری دنیا تاجروں، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے بس خود کو کامیاب بزنس مین ثابت کرنا ہے اور دنیا آپ کو مفت زمین بھی دے گی، قرضے بھی اور ٹیکس ایمنسٹی بھی۔ آسٹریلیا اور کینیڈا نے اپنی سرحدیں ہنرمندوں کے لیے کھول دی ہیں۔ آپ اگر کوالیفائیڈ ویلڈر بھی ہیں تو آپ آسٹریلیا چلے جائیں یا کینیڈا، یہ آپ کو شہریت اور عزت دونوں دیں گے۔ میرے پاس بھی یہ تمام آپشن موجود تھے، لیکن میری روح کی گہرائی تک پاکستانی ہوں، چنانچہ میں پہلے آپشن پر چلا گیا۔ میں نے کام بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات اور ضرورت سے زیادہ دے رکھا ہے۔ میں اب کرائے کھا لوں گا اور اللہ اللہ کروں گا، ملک جانے اور ملک چلانے والے جانے۔ میں نے بھی لمبی سانس لی
اور عرض کیا لیکن جناب ایشو کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے ایشو بزنس اور کامیابی ہے۔ ہمارے ملک میں کام اور کاروبار کرنے اور کامیاب لوگوں کی کوئی عزت نہیں۔ ہمیں ہر شخص چور، ڈاکو اور لٹیرا سمجھتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ چوکیدار سے لے کر صدر تک ہر شخص کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ ملک میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے تاجروں، بزنس مینوں اور صنعت کاروں کو ٹائٹ کر دیتی ہے اور کمانے والے بیٹے کو نکمے بیٹوں سے جوتے مرواتی ہے۔ معیشت ایک مشکل شعبہ ہے لیکن اس کے اصول بہت سادہ ہیں۔ مثلاً کمائی پہلے آتی ہے اور ٹیکس بعد میں۔ آپ کمائیں گے تو ہی ٹیکس دیں گے۔ آپ اگر کما نہیں رہے تو آپ کی گروتھ رک گئی ہے تو ایف بی آر آپ کو الٹا لٹکا دے، یہ آپ سے ایک دھیلا بھی وصول نہیں کر سکے گا۔ آپ لوگوں کو پہلے کمانے دیں پھر آپ ٹیکس لگائیں۔ لیکن آپ ساری انڈسٹری، سارے کاروبار بند کرا کے وصولیوں پر جت گئے ہیں۔ ملک کے تمام بڑے سیکٹر اس وقت منفی گروتھ پر ہیں۔ زراعت منفی 6.5% پر چلی گئی، کپاس کی پیداوار منفی 12.74 رہی، کانکنی اور صنعتی پیداوار منفی 2% رہی، مینوفیکچرنگ منفی 0.3% پر پہنچ گئی اور تعمیرات کا شعبہ منفی 7.6% پر گر گیا۔ لیکن آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہاں سے پیسہ لائیں گے اور آپ کو کیسے ادا کریں گے؟ معیشت کا دوسرا اصول سرمایہ کار کا اعتماد ہوتا ہے اور یہ اعتماد اسے حکومت دیتی ہے۔ لیکن پورے ملک میں اس وقت خوف کا عالم ہے۔ آپ کو نائی سے لے کر گاڑیاں بنانے والے تمام لوگوں کے چہروں پر خوف نظر آتا ہے۔ کل مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے حکومت نے 5,000 بزنس مینوں کی فہرست بنا لی ہے۔ حکومت ان کو باری باری اٹھائے گی اور جب یہ اپنی جیبیں خالی کریں گے یہ باہر نہیں آ سکیں گے۔ آپ بے وقوفی کی انتہا دیکھیے۔ حکومت یہ تک نہیں جانتی کہ سرمایہ کاروں کے پاس پیسے جیبوں یا تجوریوں میں نہیں ہوتے، مارکیٹوں اور بینکوں میں ہوتے ہیں، اور بینک اور مارکیٹ دونوں ریاست کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ بزنس مینوں کو غائب کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ اسی مارکیٹ اور انہی بینکوں سے اپنے اثاثے نکال کر حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ بینک اور مارکیٹ دونوں کنگال ہو جائیں گے اور ملک کے تمام بڑے سرمایہ کار 1973 کی طرح ملک سے چلے جائیں گے اور یوں پوری پوری معاشی عمارت زمیں بوس ہو جائے گی۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں آپ 5,000 بزنس مینوں میں سے 10-20 سے رقم نکلوا لیں گے، لیکن اس کے بعد باقی 4,980 بزنس مین کاروبار بند کر دیں گے اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کسی دن تحقیق کر لیں، حکومت بزنس مینوں سے زبردستی جتنی رقم نکلوائے گی، یہ لوگ ہر سال اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ معیشت میں اس سے 100 گنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ حکومت 2 انڈے نکالنے کی کوشش میں مرغی سے بھی جائے گی۔ یہ آج کی آمدنی سے بھی محروم ہو جائے گی اور معیشت کا تیسرا اور آخری فارمولہ معاشی استحکام ہوتا ہے۔ ملک میں اگر ڈالر روزانہ کی بنیاد پر اوپر جائے گا اور حکومت 2-3 ماہ میں اپنی ساری معاشی پالیسی بدل دے گی تو پھر کون کافر کام کرے گا؟ اسحاق ڈار جیسا بھی تھا لیکن اس کے دور میں ڈالر 4 سال مستحکم رہا اور حکومت نے سرمایہ کاری اور تجارتی پالیسی میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ چنانچہ معاشی گروتھ 5.3% تک پہنچ گئی، جبکہ یہ حکومت روز عزم استحکام پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ خود بتائیے، حکومت جب کاروبار بند کرا دے گی، وزیر اعظم جب بار بار ٹیلی ویژن پر آ کر قوم کو بتاتے رہیں گے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور مارکیٹ میں جب اتنا عدم استحکام ہوگا کہ ڈالر 128 سے 162 روپے تک پہنچ جائے گا، تو پھر میرے جیسے لوگ کیوں اور کیسے کام کریں گے؟ کیا پھر ہمارے لیے بہتر نہیں کہ ہم گھر بیٹھیں، کرایہ کھائیں اور مزے کریں؟ ہم عثمان بزدار بن جائیں، نہ کچھ کریں گے نہ حساب دیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے؟ وہ ہنس کر بولے حل بہت آسان ہے۔ آپ جدید دنیا کی طرح پورے ملک کو بزنس فرینڈلی بنا دیں۔ آپ گریجویشن کی ڈگری کے لیے 1 سال کی ملازمت اور سرکاری ملازمین کے لیے ملازمت سے پہلے 2 سال کاروبار کی شرط رکھ دیں
ملک 5-10 سال میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رکے اور بولے آپ کو میری تجویز حماقت محسوس ہوگی، لیکن آپ یقین کریں ہمارے بچے جب تک ملازمت نہیں کریں گے انہیں اس وقت تک دولت اور محنت کی قدر نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت تک یہ نہیں جانیں گے پیسہ، کاروبار اور ملازمت کتنی مشکل ہوتی ہے، انسان کو ان کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے سرکاری ملازمین بھی جب تک دکان، سٹور، کمپنی یا مل نہیں چلائیں گے یہ بھی اس وقت تک تیل اور تیل کی دھار سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ بھی اس وقت تک یہ نہیں جان پائیں گے کہ ہم لوگ کتنے چور اور کتنے ڈاکو ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سارے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کوئی کاروبار نہیں کیا، اور ہمارے بارے میں رائے وہ لوگ قائم کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی جاب، کوئی نوکری نہیں کی، اور ہمارے وزیر اعظم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ کمال دیکھیے، عمران خان نے زندگی میں صرف ایک فلیٹ خریدا تھا، یہ آج تک اس کا حساب دے رہے ہیں، لیکن یہ ہم سے اس زندگی میں فیکٹریوں، کمپنیوں اور زمینوں کا حساب مانگ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ہم مر جائیں گے لیکن ہمارا حساب مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بارش سے پوچھیں گے کہ تم اوپر سے نیچے کی طرف کیوں برستی ہو، یا انڈے سے کہ کہیں گے کہ تم سفید کیوں ہوتے ہو، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ چنانچہ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے نہ کریں اور نہ حساب دیں، یہ بس مزے کریں۔ یہ تھا آرٹیکل جاوید چودھری صاحب کا، نہ کریں اور نہ حساب دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آنی ہیں آپ انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ ہمارے چینل سے حاصل ہونے والی رقم یہ الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے